آج کچھ کلاس ہلکی لگ رہی ہے، شاید میں وقت پہ آ گیا ہوں. سردی کر کے اچھا، کچھ مریض بھی ہے. سردی میں تو یا بارش میں اشرف سے جمع کروا دیا کرتے ہیں. کچھ بیماری بھی ہے میرا خیال ہے آج کل، پھر دوبارہ فلو نزلہ وغیرہ پھیلا ہوا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا ولا ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله ومتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم وقتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة
قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير وما اصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين مؤمنين يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. آخر پہ نظر اٹھا رہی تھی میں نے، محسنین بھی آتے ہیں تو خود منہ سے محسن نکل گیا. سو یہاں ترجمے سے پہلے میں بتاؤں کہ اس تصعدون ولا تلوون علی احد ہے. میں نے تلونا پڑھ کے پھر فوراً تلونا پڑھا تھا. یہ لکھنے کی طرز ہی ان کی غلط ہے، ان لوگوں کی. عرب ممالک میں جو قرآن کریم چھپتے ہیں، جیسے کہ میں نے سعودی عرب کے قرآن چھپے ہوئے قرآنوں سے دکھایا تھا، وہاں وہ بیچ میں چھوٹی واو ڈال دیتے ہیں کہ واو لکھنے میں حذف ہے اس لیے پڑھ لیا کرو. الٹی پیش کی طرف دماغ ہی نہیں جاتا، یہ الٹی ترکیب سے لکھی گئی ہے. سیدھی پیش پڑھتے پڑھتے پتہ نہیں لگتا کہ کہاں الٹی پیش آ گئی اچانک. اس لیے ہمارے جتنے قرآن کریم ہیں ان میں یہ کروا دیں، آئندہ جو چھپیں ان میں جو اہل عرب میں رائج طریق ہے اسی کو جاری کریں کہ چھوٹی واو بیچ میں ڈال دیں. وہ صاف دکھائی دیتی ہے اور فوراً توجہ ہوتی ہے کہ یہ واو پڑھنی چاہیے. سمجھیں؟ ورنہ اکثر اس کو غلط ہی پڑھیں گے. اس تصعدون ولا تلونا پڑھا جاتا ہے دیکھنے میں، حالانکہ تلونا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اذ تصعدون ولا تلوون علی احد ورسول یدعوکم فی اخراکم، جب تم اٹھ دوڑے تھے، یعنی خوب دوڑ پڑے میدان سے، تمہارے پاؤں اکھڑ گئے تھے، مراد یہ ہے جب تم دوڑے چلے جاتے تھے. ولا تلوون علی احد، اور کسی کو مڑ کے دیکھ نہیں رہے تھے، کسی کی طرف توجہ نہیں کر رہے تھے. ورسول یدعوکم فی اخراکم، اور حال یہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے. فاصابکم غم بغم، پس تمہیں غم پر غم پہنچا. ایک یہ مطلب ہے ترجمہ، ایک جو میں نے ترجمہ کیا ہوا ہے غم کے بدلے غم پہنچا. یہ بدلے کا مفہوم کیوں ہے یہ میں سمجھاؤں گا بعد میں. یہ میرے سامنے اس وقت میر صاحب کا قرآن ہے، حضرت میر محمد اسحاق صاحب کا. وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں رسول اذ تصعدون ولا تلوون علی احد، اور جب دور جاتے تھے تم. اصل میں لفظی ترجمہ کر دیا گیا ہے، یعنی ایسا جا رہے تھے کہ لمبی منزل کا ارادے سے بھاگے جا رہے تھے، تھوڑی دوڑ، چھوٹی دوڑ نہیں تھی. تو عام طور پر
तराजिम में यहाँ दौड़ने का मफहूमी और वाक़यातन भी दौड़े चले जा रहे थे। वला तलवना, और ना मुड़ते थे किसी पर, क्योंकि हज़रत मीर साहब लफ्ज़ी तर्जमा करते हैं इसलिए किसी पर मुड़ना फरमाया है, मतलब यह है मुड़कर किसी को नहीं देखते थे। व रसूल यदूकुम फी उखराकुम, व रसूल तुम्हें तुम्हारे पिछली तरफ से बुला रहा था। असाबाकुम गम बेगमिन, बस उसने बदले में दिया तुमको गम बएवज़ गम के। ये वही बात है एग्जैक्टली। उसी हिकमत के पेश नज़र हज़रत मीर साहब ने भी गम के बदले गम कहा है, गम पर गम नहीं, वरना आमतौर पर तर्जुमा करने वाले इसे गम पर गम कहते हैं। बात यह है कि वो गम पर गम देना तो एक किस्म की खुदा तआला की तरफ से नाराज़गी का इजहार लगता है कि एक गम से होश नहीं आई तो दूसरा गम दे दिया। इसलिए उर्दू मुहावरे में तो बड़ा अच्छा लगता है गम पर गम दिया, मगर ये मकसूद नहीं है। ना अल्लाह ताला उनसे ऐसा नाराज़ था कि उनको गम पर गम दिए जाता था। एक गम के बदले दूसरा गम देने से मुराद ये होती है कि दूसरा गम पहले गम को खा जाए और उस तरह उसका इलाज हो जाए। और अगर दूसरा गम दायमी ना हो बल्कि आर्जी साबित हो तो पहला गम दूर हो जाता है और दूसरा गम भी ज़ायल हो जाता है। यानी पहले गम को दूसरे गम ने खा लिया। एक सदमे में आप बैठे हुए हों, एक गम की खबर मिलती है तो सदमे की हालत जो है वो आर्जी हो, छोटी हो निस्बतन। एक बड़े गम की खबर मिल जाए तो पहला सदमा बिल्कुल भूल जाता है। जब ये पता चले कि दूसरा गम भी ज़ायल है तो तबीयत में बशाशत पैदा हो जाती है। अल्लाह ताला ने ये वहाँ तदबीर फरमाई थी। जो मुसलमान दौड़े और उसके नतीजे में एक और शिकस्त भी हुई, एक गम मिला, उससे बहुत बड़ा गम ये नज़र आया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया शहीद हो गए हैं। और उस गम ने फिर काया पलटी है, सब दूसरे गम भूल गए। और जब बाद में ये पता चला कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं तो फिर वो सकीनत उतरी है जो आखिर पर जिसका जिक्र मिलता है। इसलिए गम के बदले गम बज़ाहिर एक अजनबी सा तजुर्बा है, तर्जुमा है, लेकिन जैसा कि मैंने देखा है अभी हज़रत मीर साहब ने भी इसी हिकमत से, ज़ाहिर बात है, इसको इवज़ गम के तर्जुमा किया है। लिकैला तहज़नू, अब जाहिर है कि अगर गम पर गम किया जाए तो फिर लिकैला तहज़नू का क्या मौका हुआ। लिकैला तहज़नू का मतलब है ताकि तुम गम ना करो। खोई हुई चीज़ पर जो हो चुका, जो हाथ से ज़ाया हो गया, उस पर सदमा ना लगाओ दिल को। तो अगर गम पर गम कहा जाए तो लिकैला तहज़नू का कोई मौका नहीं बनता, क्योंकि फिर तो गम पर गम के बाद हुज़न ही होना है, फिर और क्या रहेगा बाकी। इसलिए वही माना है जो मैं अभी किया है, ताकि लिकै ला तहज़नू अला मा फातकुम, ताकि जो कुछ तुम्हारे हाथ से खोया गया उस पर फिर गम में मुब्तला ना रहो। वला मा असाबकुम, और उसकी वजह से भी तुम्हें सदमा बाकी ना रहे जो तुम्हें मुसीबत पहुंची। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, और अल्लाह ताला खूब जानता है जो तुम करते हो। बेमा तामलून, जो तुम करते हो। थुम्मा अंज़ला अलैकुम मिन बादिल गम्मि अमनतन नुआसन, वही बात है जो इसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। ये जब वाक़यात गुजर गए और फिर बादल गम में, उस गम के बाद जिसने पहले गम को खाया था, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पता चल गया कि आप महफूज हैं, फिर उनके साथ एक पहाड़ी खो में तुम लोग पनाह ले रहे थे, उस वक्त अल्लाह ताला ने नुआसन ऊँग उतारी, यख्शा त्वाइफतम मिनकुम, जो तुम में से एक गुरोह को ढांप रही थी, जिसने ढांप लिया था। ऐसी सकीनत की ऊँग थी जिसने तुम में से एक ग्रोह को, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया था और साथ मौजूद भी थे,
انہوں نے ڈھانپ لیا تھا۔ اس کے متعلق بڑی روایتیں ملتی ہیں، کیا واقعہ ہوا تھا، اس طرح اچانک ان کو نیند آئی ہے، اور پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ لڑتے ہوئے نیند آئی تھی، اور لڑنے کی حالت میں غار میں نہیں بلکہ جب جہاد ہو رہا تھا اس وقت وقتی طور پر نیند کا ایک ایسا جھونکا آیا ہے جس کے نتیجے میں سکینت تو مل گئی لیکن ہاتھ سے ہتھیار نہیں چھوٹے۔ تو بہرحال مختلف روایات ہیں، مگر بنیادی بات یہی ہے کہ اس غم کے بعد نیند آئی ہے، یعنی اس وقت نیند آئی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق علم ہو چکا تھا کہ آپ زندہ سلامت موجود ہیں۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور ایک گروہ ایسا بھی تھا قد اہمتہم انفسہم، جن کو ان کی اپنے نفوس نے، اپنے نفس نے وسوسوں اور وہموں میں اور فکروں میں مبتلا کر رکھا تھا۔ یظنون باللہ غیر الحق، وہ اللہ پر ناحق گمان کر رہے تھے، ایسی باتیں سوچ رہے تھے جو زیب نہیں دیتی خدا کے متعلق سوچنا۔ ظن الجاہلیہ، یعنی جاہلیت کے خیالات، جاہلیت کی سوچیں انہیں اللہ کے متعلق بدظن کر رہی تھیں، یہ معنی مفہوم یہ ہے، اور اگر لفظوں کی رعایت زیادہ رکھی جائے زیادہ تو یوں ہوگا اہمتہم انفسہم، ان کے اپنے نفوس نے ان کو فکروں میں مبتلا کر رکھا تھا۔ یظنون باللہ غیر الحق، اللہ پر ایسا گمان کرتے تھے جو حق نہیں تھا، جو جائز نہیں تھا، اور وہ گمان ظن الجاہلیہ، جاہلیت کا گمان تھا۔ یقولون حل لنا من الامر من شیء، وہ یہ کہتے ہیں یا کہہ رہے تھے حل لنا من الامر من شیء، کیا حکومت کے معاملات میں یا اہم امور میں، فیصلہ جات سے تعلق میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے؟ کبھی ہم سے بھی کچھ پوچھا گیا یا پوچھا جائے گا؟ قل ان الامر کلہ للہ، تو کہہ دے کہ فیصلے کا تو کلیتاً اختیار اللہ ہی کو ہے، یعنی جہاں خدا کے فیصلے ہوں وہاں بندوں کی شورا کی بحث نہیں اٹھا کرتی، وہ فیصلے جو اللہ کرتا ہے، ایک تو یہ نا کہ ہر فیصلہ اللہ ہی کرتا ہے اور تمہیں عارضی طور پر فیصلوں کے اختیار دیے جاتے ہیں، تم اس سے اپنے آپ کو کوئی غلط نہ سمجھ بیٹھنا۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر بندوں کے مشوروں اور فیصلوں کا کوئی موقع باقی نہیں رہتا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا تھا وہ خدا کی مرضی کے تابع کیا تھا، اسی لیے آپ کے متعلق آتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورہ کر لیا کر، پھر جب تو عزم کرے تو اللہ پہ توکل رکھ، مطلب یہ ہے کہ خدا ضرور تیرے فیصلے کو صحیح قرار دے گا اور اس کی حمایت میں کھڑا ہو جائے گا۔ تو وہ فیصلہ ہے جو دراصل خدا کا فیصلہ ہے، تمہارے مشورے تو یوں ہی دنیا کی عارضی سی باتیں ہیں۔ قل ان الامر کلہ للہ یخفون فی انفسہم، بات یہ ہے کہ وہ اپنے جانوں میں، اپنے دلوں میں، نفس کا ترجمہ بعض دفعہ نفس جان بھی کیا جاتا ہے، نفس یا جان، لیکن بعض دفعہ دل ترجمہ کرنا اردو میں زیادہ مناسب ہے کیونکہ اردو میں ہم دل ہی کہتے ہیں۔ یخفون فی انفسہم، وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں ما لا یبدون لک، جو تجھ پر ظاہر نہیں کرتے۔ عربی میں لام اور الا دو صلے ملتے ہیں بعض مضامین کے بیان میں، ان کا بین ہی وہی ترجمہ اگر لفظی کیا جائے اردو میں تو اردو محاورہ غلط ہو جاتا ہے، اور اردو محاورہ غلط ہو تو قرآن کی غلط ترجمانی کرتا ہے، اس لیے وفاداری حروف سے نہیں بلکہ قرآن کے مضمون سے ہونی چاہیے۔ اب یہ نہیں ہم کہیں گے ما لا یبدون لک،
جو تیرے لیے ظاہر نہیں کرتے، جو تجھ پر ظاہر نہیں کرتے. اسی طرح بعض دفعہ اللہ کا ترجمہ پر نہیں کر سکتے، کچھ اور اردو کی مناسبت سے کر دیا جاتا ہے. تو لفظی طور پر یاد رکھیں، لکا کا مطلب ہے تیرے لیے، لیکن جو تجھ پر ظاہر نہیں کرتے. یقولون لو کان لنا من الامر شیء، وہ یہ کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء، اگر معاملات میں، اہم معاملات میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہوتا، ما قتلنا ہونا، تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے. یہ کون لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے تھے؟ اصل بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مشورہ کیا تھا مدینے میں کہ لڑائی کہاں کرنی ہے، تو آپ کا اپنا رجحان یہی تھا کہ مدینے ہی میں رہ کر دفاع ہونا چاہیے. اور اتفاق ایسا ہوا کہ ابو عبداللہ بن ابی بن سلول کا بھی یہی مشورہ تھا، لیکن نوجوان صحابہ جو بدر کے میں شامل نہیں ہو سکے تھے اور بہت جوش رکھتے تھے کہ ہم بھی کچھ کر کے دکھائیں، ان کا یہ مشورہ تھا کہ باہر نکل کر فیصلہ کیا جائے، لڑائی کی جائے، اور باہر کے کھلے میدان میں لڑائی ہو، احد کے میدان میں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منشا کے خلاف ان کے فیصلے کو قبول کر لی، ان کے مشورے کو قبول کر لیا. لیکن جب ہتھیار بند ہو کے باہر نکلے تو اس وقت انہوں نے شرمندگی محسوس کی، یا بعض بڑوں نے ان کو سمجھایا ہوگا. اس پر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم سمجھتے ہیں کہ یہیں رہے ٹھیک، مدینے کے اندر ہی. اور نے فرمایا نہیں، جب خدا کا رسول ہتھیار بند ہو کے نکل کھڑا ہوتا ہے یا کسی فیصلے کے بعد اقدام کر چکتا ہے تو پھر وہ بدلہ نہیں کرتا. یہاں فتوکل علی اللہ کا مضمون یہاں اور بدرجہ خاص ثابت آتا ہے، صادق آتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ تھا اگر وہ غلط ہوتا تو خدا اس وقت بدلنے دیتا. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ تھا کہ جب میں نے فیصلہ کر لیا مشورے کے بعد تو وہی خدا کا فیصلہ ہوگا. اس لیے اللہ کے فیصلے پر توکل کا تقاضا ہے کہ اس کو بدلا نہ جائے. چنانچہ آپ نے اس توکل پر ثبات قدم دکھایا کہ ٹھیک ہے اب یہی ہوگا، کیونکہ جب میں فیصلہ کر چکا ہوں تو اللہ کا فیصلہ میرے ساتھ شامل ہو گیا ہے. اس کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ درست نکلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ. اور پہلے حصے میں جنگ میں جو غلبہ نصیب ہوا ہے وہ اس فیصلے کی تائید کر رہا ہے. بعد میں جو فتح شکست میں تبدیل ہوئی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی خلاف ورزی کے نتیجے میں ہوئی ہے. تو دونوں صورتوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ خدا کا تائید یافتہ رہا. اگر درے پر سے وہ دستہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ہدایت کے ساتھ وہاں مقرر فرمایا تھا کہ کسی قیمت پر تم نے یہاں سے نہیں ٹلنا، وہ جب اس جگہ کو چھوڑ کر نیچے اترا ہے تب فتح شکست ظاہری طور پر شکست میں تبدیل ہوئی یا وقتی طور پر شکست میں تبدیل ہوئی. بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ دونوں جگہ درست اور غالب فیصلہ رہا. جس فیصلے کو مانا یعنی پہلے حصے میں اس فیصلے میں برکت پڑی، جس فیصلے کو نہیں مانا دوسرے حصے میں اس فیصلے کا نقصان اٹھایا. تو توکل علی اللہ کا جو تعلق ہے وہ مسلسل ساتھ جاری ہے. اس کے بعد عبداللہ بن ابی بن سلول کا یہ جاہلانہ انداز کہ گویا وہ ٹھیک نکلا نا، پھر آخر باہر نکلنے کے نتیجے میں نقصان ہوا نا، یہ وہ بات ہے جس کی طرف یہ قرآن کریم کی آیت اشارہ کر رہی ہے. ٹھیک تو دونوں دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نکلے، وہ ٹھیک نہیں نکلا. اور جب مسلمانوں کی غلطی سے وقتی شکست ہوئی تو پھر ان لوگوں نے باتیں بنانی شروع کی اور کہتے یہ تھے، سامنے آ کر صرف اتنا کہتے تھے کہ کچھ ان باتوں میں ہمارا بھی اختیار ہے کہ نہیں،
ہماری بھی سنی جائے گی کہ نہیں. اور یہ تان تھا کہ دیکھ لیا ہم لوگوں کی بات نہیں سنی تو کتنا نقصان اٹھایا. اللہ فرماتا ہے اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں جو تجھ پر ظاہر نہیں کرتے. اور بات یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا. یہ ان کے دل کی بات ہے. اگر ہماری باتیں مانی جاتی ہمیں فیصلے کا اختیار ہوتا تو آج یہاں ہم قتل نہ ہوتے. اور جو ہم قتل ہونے کا کہہ رہے ہیں یہ وہاں تھے ہی نہیں, وہاں سے بھاگ چکے تھے پہلے ہی. تو عمومی محاورے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ یعنی ہم سارے, حالانکہ ہم میں ان کو داخل ہونے کا حق ہی کوئی نہیں, وہ تو پہلے ہی میدان چھوڑ کے بھاگ چکے تھے. قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتال الی مضاجعہم. تو کہہ دے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی بیٹھے ہوتے لبرز الذین کتب علیہم القتل, تو وہ لوگ جن پر قتل مقدر ہو چکا تھا وہ اپنے بستروں کو چھوڑ کر اٹھ کر دوڑتے. علیہم القتل الی مضاجعہم, جن جگہوں پر ان کا پچھاڑ کھا کر گرنا مقدر تھا. مضاجعہم کا مطلب بستر بھی ہے, لیکن یہاں الی مضاجعکم کا مطلب ہے تم اپنے پچھاڑ کھا کر گرنے کی جگہوں کی طرف دوڑ پڑتے, اٹھ کر چلے جاتے. اب یہاں جو صحابہ شہید ہوئے ہیں ان کے متعلق ان کی شہادت مقدر ہونے کا ذکر فرمایا جا رہا ہے. اور ان لوگوں کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ سب لوگ, بلکہ جن پر قتل مقدر ہوا تھا وہ جن کی یہ شان تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو کر شہادت پاتے. تم لوگ اس کا یہ نصیب نہیں ہے. یعنی بات کو بالکل الٹا دیا گیا ہے. وہ قتل کو نحوست سمجھ رہے ہیں اور مصیبت سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو نحوست والے ہیں ان پر تو فرض ہی نہیں کیا ہم نے قتل, یعنی یہاں شہادت مراد ہے. تم لوگوں کو تو گھروں میں ہی بیٹھے رہنے کی توفیق ملی ہے. جن کو خدا نے یہ سعادت بخشنی تھی ان کے لیے تو قتل کے میدانوں میں پہنچنا ہی پہنچنا تھا. جہاں ان کا لڑائی میں گر کر شہید ہو کر گرنا مقدر تھا وہ اس سے ہٹ نہیں سکتے تھے. وَلَيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلَيُمَحِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. یہ اس لیے تھا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے ما فی صدورکم, اسے جو تمہارے سینوں میں ہے, وَلَيُمَحِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ, اور اسے نتھار کر صاف ستھرا کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, اور اللہ خوب جانتا ہے جو سینوں میں ہے. علیم بذات الصدور, سینوں والی بات کو, جو سینوں میں ہے, کہ لفظی ترجمہ ہے ذات الصدور, سینوں والی چیز کو. اب اس کا مطلب سمجھ آ گیا ہے صاف کہ ضرورت ہے تشریح کی؟ اشرف صاحب آگے بتائیں کیا مطلب ہے. یہ ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی بات جو ہے صاف کر دے. کن کے دنوں کی بات؟ یہ جو مومنین کے دلوں کی بات, مومنین کے دنوں کی. کیا بات صاف ہوئی ان کی؟ کہ وہ جہاں انہوں نے قتل ہونا تھا, جہاں جانا تھا, وہاں پہنچ جائے. وہاں پہنچ کر کیا بات صاف ہوگی؟ اور پھر لِیُمَحِصَ مَا فِی قُلُوبِکُمْ, خالص کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے, اس کو نکھار کر بتا دے, ظاہر کر دے. ہاں, کس طرح؟ کیونکہ انہوں نے تو مائیت تھی ہے نا, وہ تو آگے. نہیں, اب بات ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل درست ہے, لیکن پوری طرح نثار نہیں رہے اس کو, جیسا کہ حق ہے اس آیت کا. یہ فرمایا ہے کہ جن کے لیے مقدر تھا قتل انہوں نے ضرور وہاں پہنچنا تھا. یہ اس لیے تھا کہ مومن اپنے ایمان سے آزمائے جائیں, اور وہ لوگ جن کو وہاں پہنچنے کی توفیق نہ ملے ان کا کفر, ان کی بے ایمانی ثابت ہو جائے. وَلَيُمَحِصَ مَا فِی قُلُوبِکُم کا مطلب ہے کہ تمہارے دلوں میں تمنا تھی شہادت کی,
زبردستی تمہارے مقاصد یا ارادوں کے خلاف نہیں ہوا یہ واقعہ. تقدیر سے یہ مراد نہیں ہے کہ پکڑ کے زبردستی ان کو پہنچا دیا گیا ہے جیسا کہ عام طور پر تقدیر سے سمجھا جاتا ہے، بلکہ یہاں مقدر یہ تھا کہ تم لوگوں کی دلی تمناؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما کر شہادت کی صورت میں ان کو نکھار کر دنیا کے سامنے پیش کر دے. یہ وہ لوگ تھے جن کے دل پر نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق بخشی کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں شہادت کا رتبہ پائیں. سمجھیں؟ اس لیے آپ بات ٹھیک سمجھ رہے تھے، لیکن صرف آگے جیسا کہ حق تھا پوری طرح نتھارا نہیں اس کو. اچھا آگے ہے واللہ علیم بذات الصدور. یہ نکھارنا جو ہے یہ اس لیے نہیں تھا کہ اللہ کو علم نہیں تھا، تاریخ میں ان کے متعلق یہ شہادت مل جاتی کہ یہ وہ لوگ ہیں، ورنہ اللہ تو سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان. اب ان لوگوں کا ذکر شروع ہو گیا جن کے پاؤں پھسل گئے تھے، اکڑ گئے تھے. یقیناً وہ لوگ جو تم میں سے اس دن پھر گئے یا ان کے پاؤں اکھڑ گئے یا پیٹھ پھیر گئے، پیٹھ دکھا گئے، یوم التقى الجمعان، جس دن دو گروہ لڑے ہیں. یہاں دونوں طرف اشارہ ہے. اول ان لوگوں کی طرف بھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر عمل نہیں کیا اور پھسل گئے. دوسرے ان کے نتیجے میں پھر بہت سے ایسے صحابہ بھی پھسلے یا ان کے قدم اکھڑے جو بالکل خالص تھے اور پاک لوگ تھے، اور ایک کے پھسلنے سے پھر دوسرا بھی پھسل جاتا ہے. بعض دفعہ ایک ٹھوکر کھاتا ہے تو ساتھ والا بھی ساتھ ٹھوکر کھا جاتا ہے. تو یہ ان کا معاملہ تھا. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا. ان کو شیطان نے پھسلایا تھا بعض ایسی باتوں سے کی وجہ سے جو انہوں نے کی تھیں. جب یہ بات ہم پڑھتے ہیں انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، تو پھر ذہن ان کی طرف صرف جاتا ہے جو کچھ اپنی کمزوریوں کی پاداش میں ایسا کر گئے. اور ان میں ایسے بھی تھے بظاہر یقینی طور پر جو کسی گناہ کی پاداش میں نہیں مارے گئے، جو اپنے ٹھہرنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی خواہش کے باوجود وہ جب ریلا پڑا ہے تو اس میں وہ دوڑ پڑے ہیں. اور کچھ ایسے تھے جن کو یہ خطرہ، یہ خیال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال پا چکے ہیں، ایسا ان کو مبہوت کر رہا تھا، ایسا ان کو پاگل سا بنا رہا تھا کہ اس وقت یہ فیصلے کی خیال طاقت بھی نہیں تھی. جب بھگدڑ پڑی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مرکزی نقطہ تھے ان کے متعلق پتہ لگا کہ وہ وفات وصال پا چکے ہیں، تو اس وجہ سے وہ دوڑ پڑے. اس لیے یہ آیت جو ہے یہ بہت ہی توجہ طلب ہے. عام طور پر جو ترجمہ وہی میں نے بتایا، اس میں یہ دونوں گروہ شامل سمجھے جاتے ہیں. جو سب دوڑے ان کو شیطان نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے پھسلا دیا، لیکن وہ جن کی صدیقیت پہ گواہی ہو، جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہوں کہ اگر میں نہ مبعوث ہوتا تو عمر مبعوث ہوتا، اور ان اکھڑے ہوئے پاؤں والوں میں وہ بھی شامل ہوں، تو پھر یہ ترجمہ ان پر چسپاں کرنا جائز نہیں ہے. اس لیے وہ جو پہلی بات میں نے کہی تھی میرے نزدیک وہی ہے کہ ان میں سے بعض لوگ جنہوں نے ابتدائی طور پر کمزوری دکھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، ان کو شیطان نے پھسلایا، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ بھگدڑ مچی ہے. ان میں معصوم لوگ بھی تھے، ہر قسم کے لوگ تھے، کچھ کمزور بھی ہوں گے مگر کچھ قوی ایمان والے بھی تھے، وہ بھی اپنے اوپر قابو نہیں پا سکے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اس کے متعلق
زیادہ باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے، اللہ انہیں معاف فرما چکا ہے۔ اس فکرے کے بعد شیعہ ہوں یا کوئی ہوں یا خارجی مزاج ہوں، ان کا ان صحابہ پر چن چن کر حملے کرنا اور انہیں نمایاں کر کے دکھانا کہ اس میں دیکھو پہلا خلیفہ بھی شامل تھا، دوسرا خلیفہ بھی شامل تھا، یہ وہ، اس لیے نعوذ باللہ من ذالک وہ سخت گناہ گار لوگ تھے۔ یہ شیطانی باتوں سے بڑھ کر جو پہلی شیطان نے پھسلایا اس سے بھی بڑھ کر شیطانی بات ہے، کیونکہ یہاں اللہ فتویٰ دے چکا ہے کہ قد افا، اللہ ان سے مغفرت کا سلوک فرما چکا ہے، اس کے بعد کسی انسان کو زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ بس پھر بھی اگر کوئی زبان کھولے گا تو وہ نافرمان ہوگا، بلکہ بڑا گناہ گار ہوگا، یعنی گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں میں اس کو، کہ خدا جب فیصلہ دے دے ایک بات میں تو پھر باتیں کرے کہ نہیں اس نے یہ کمزوری دکھائی۔ ان اللہ غفور حلیم، اللہ بہت بخشنے والا اور بردبار ہے۔ حلیم اس لیے کہ بعض لوگوں کے اندر کمزوری اگر ہو بھی تو ان سے متعلق اگر کچھ انتظار کیا جائے اور فیصلے میں جلدی نہ کی جائے تو ان کے مخفی گوہر چمک اٹھتے ہیں، اور بات کی زندگی بتاتی ہے کہ وہ کمزوری ایک وقتی چیز تھی اور مستقل داغ نہیں تھی۔ تو اس لیے حلیم ہونا بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے ایسے ہی معاملات میں جہاں بندے کو اختیار ہو کہ حلم اختیار کرے، وہاں بندے کو حلیم ہی ہونا چاہیے، ورنہ جلد بازی کے فیصلے میں کئی ایسے لوگ بھی نقصان اٹھا دیں گے جو بنیادی طور پر صلاحیت رکھتے ہیں کہ کمزوری کے بعد توبہ کریں اور پھر اپنی توبہ پہ قائم رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے کفر کیا، وقالوا لاخوانہم، اور اپنے بھائیوں سے کہا، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ سفر کے لیے زمین میں سفر کے لیے نکلے، او کانوا غزن، یا وہ غزوے پر روانہ ہوئے، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر یہ ہمارے ساتھ ہوتے تو نہ مرتے نہ قتل کیے جاتے، لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، یہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اس بات کو حسرت بنا دے، واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، بما جو تم کچھ کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں کون لوگ مراد ہیں؟ کیوں جی؟ لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزن لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا۔ مومن صاحب نہیں ہے یہاں؟ اس کے بعد قمر صاحب کی باری آتی ہے۔ لاخوانہم سے کون مراد ہیں اور ما ماتو و ما قتلوا سے کون مراد ہیں؟ کیوں جی؟ منافقین کو وہ مومنوں سے کہتے تھے، لاخوانہم سے کیا مراد ہیں پھر؟ جو اپنے جیسے کمزور تھے لیکن وہ اتنے کل کے سامنے منافقت کی باتیں بھی نہیں تھی، لیکن یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، میں نے خاص طور پر توجہ دلانے کی خاطر، کہ لاخوانہم کے دو ترجمے ممکن ہیں، اس لیے جب تک ان سب ضمائر کو کھول نہ لیا جائے صحیح ترجمے کی طرف توجہ نہیں ہو سکتی۔ لاخوانہم کا مطلب ایک یہ ہے اپنے بھائیوں کے بارے میں وہ یہ نہ کہتے، دوسرا ہے وقالوا لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے وہ یہ کہتے تھے، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ زمین میں سفر کو روانہ ہوتے تھے یا ہوئے،
او کانو غزن یا غزوے کے لیے نکلے. اب یہ جو ترجمہ کیا جائے الاخوانہم، اس میں پھر آگے مشکلات پیدا ہو جائیں گی، کیونکہ دراصل اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزن لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے تو وہ نہ قتل ہوتے نہ مرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ہمیں ایک ایسی جگہ لکیر کھینچ کر دو گروہوں کو الگ کرنا پڑے گا جس سے ترجمے میں کوئی نقص نہ رہے. میں سمجھتا ہوں ایک اس کا امکان درست میرے نزدیک یہ ہے لو کانو عندنا ما ماتو وما قتلوا، یہ اور لوگ ہیں اور جن کو کہا جا رہا ہے وہ اور لوگ ہیں. وہ لوگ جو چلے گئے ہیں اور واپس آئے ان میں یہ لوگ شامل نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بیٹھ رہنے والے آپس میں یہ باتیں کرتے ہیں. سمجھ گئے ہیں آپ لوگ؟ یوں ترجمہ پھر بنے گا، وہ اپنے وقالو اپنے بھائیوں سے وہ یہ کہتے ہیں. پھر یہ بات بھی قابل توجہ ہے، لا تکونوا کالذین کفروا، ان کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کفر اختیار کیا. اگر اس کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کے متعلق یہ کہا تو پھر مشکل یہ پیش ہے کہ مومن اور کافروں کو بھائی کہنا قرآن کریم کا یہ بہت عجیب بات لگتی ہے. اپنے بھائی بند سے مراد ہے اپنے جیسے لوگوں سے. اس کا بعض مفسرین جو یہ ترجمہ کرتے ہیں وہ پھر یہ حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں بھائی سے مراد قوم ہے، اور جس قوم سے وہ تعلق رکھتے تھے. حالانکہ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ایک قوم کے لوگ نہیں نکلے تھے، مہاجر بھی تھے، اوس اور خزرج کے لوگ بھی تھے، اور مقامی انصار بھی تھے، اوس اور خزرج کے لوگ تھے، اور مکے سے ہجرت کر کے آنے والے بھی تھے، دوسرے قبائل سے ہجرت کر کے آنے والے بھی تھے. اس لیے ان کو ہم قوم کے متعلق صرف کا یہ درست نہیں. دوسرے وہ تان تو دے رہے تھے اسلام کو، نہ کہ عبداللہ بن ابی بن سلول یا اس جیسے لوگ اپنے ہم قوموں کو صرف کہہ رہے تھے کہ تم ہمارے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، تم سے یہ نہ ہوتا. اس لیے بھائی کہنا جو ہے اس سے توجہ پیدا ہوتی ہے کہ یہاں وہ لوگ ہیں جن سے بات ہوئی ہے جو پیچھے رہنے والے ہیں. اور یہ بات چلے گی آگے پھر اس طرح، لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا. اذا ضربوا سے مراد پھر مسلمان ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھی. جب وہ لوگ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شامل ہوتے تھے یا سفر کرتے تھے بعض دینی مقاصد کے لیے، مگر غزوہ ضروری نہیں کہ لڑائی آخر پہ مراد ہو، ایسے لوگوں کے متعلق کہا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. دیکھو نا، اگر یہ لوگ ہمارے ساتھ رہتے، یہیں بیٹھے ہوتے، تو نہ وہ قتل ہوتے، نہ سفر کی مصیبتوں میں جان مرتے، عام طبی موت مرتے اور جان ضائع کر بیٹھتے. لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اس بات کو حسرت بنا دے. یہ کیا مطلب ہوا؟ ہاں آپ سے پوچھ رہا ہوں. محمود انگلش میں بتا دو. چلو. اس لیے کہ بیکاز کوئی اور بات کی ان کو they have no regret for anything else, but they should at least regret this, that you know No, their brother had done. why, how could they be relegated to a position of, yearning for something? Because Hasrat is yearning, they don't yearn for those things which but those things they didn't like. You don't yearn for things you don't like. They didn't want to die, they didn't want to be murdered. So, having said that, the Holy Quran says, we
whatever we did was to make it a source of, discomfort and yearning for them. They may wish, oh, that we were with them. یہ مضمون ہے اصل میں. کیوں ہے یہ؟ کیوں جی؟ ہیں کون سا؟ ہاں 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 کیوں حسرت کیسے بنے گی ان پر؟ جب وہ دوسرے فائدہ اٹھا لیں گے تو پھر وہ حسرت کریں گے کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہو کر فائدہ میں شامل ہو جاتے ہیں. اصل میں ان غزوات کے بعد چند شہادتیں ہوئی ہیں غزوات میں یا سفروں میں، چند معمولی نقصان پہنچے ہیں، لیکن اس کے فوائد اتنے زیادہ تھے کہ قرآن کریم کی ایک سورت میں تفصیل سے اس بات پر بحث ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہیں، ہمارا بھی تو حصہ نکالو، اور پھر وہ حسرت کرتے ہیں کہ ہم کیوں نہ شامل ہوئے. تو یہ جو غزوات ہیں بالآخر نتیجے کے طور پر ان لوگوں کے لیے حسرتوں کے سامان پیدا کریں گے. اس لیے آخر پر یہ نہیں کہ ان کو ہی فخر رہے گا کہ ہم شامل نہیں تھے، بچ گئے. دو معنی بنتے ہیں، جو بچ جائیں گے وہ ذلت کی حالت میں بچیں گے، ان کو کوئی فضیلت نصیب نہیں ہوگی، کوئی قابل فخر زندگی بسر نہیں کریں گے. جو شامل ہونے والے لوگ ہیں ان کو سعادتیں ملیں گی، ان کو دنیاوی طور پر بھی برکتیں ملیں گی، اور پھر یہ لوگ بیٹھے حسرتیں کرتے رہ جائیں گے. اور یہ درست ہے، یہی واقعات سے ثابت ہے. واللہ یحیی و یمیت، جہاں تک زندگی اور موت کا تعلق ہے اللہ ہی ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور زندہ رکھتا بھی ہے. یحیی کے مطلب دونوں ہیں، و یمیت اور مارتا بھی ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس پر اللہ کی بہت خوب نظر ہے، بصیر دیکھنے والا ہے اس کو. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور اگر تم خدا کی راہ میں، یہاں تو بچنے والوں کے حال پر ان کو حسرت ہے نا، لیکن جو وفات پانے والے ہیں یا شہید ہونے والے ہیں ان کا حال بھی اگر ان کو پتہ لگ جائے تو اس پر بھی وہ حسرت کریں گے. یعنی وہ قابل رحم لوگ نہیں ہیں. فرمایا اگر تم خدا کی راہ میں شہید ہو اور متم، یا خدا کی راہ میں مارے جاؤ ویسے ہی تبھی موت فوت ہو جاؤ، لمغفرتم من اللہ ورحمۃ، اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور رحمت ہے، ایسی مغفرت اور ایسی رحمت کہ خیر مما یجمعون، جو کچھ بھی وہ دنیا میں اپنے لیے جمع کرتے ہیں اس سے وہ بہت بہتر ہے. وَلَئِن مُتُّمْ وَقُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور چاہے تم مرو چاہے تم قتل کیے جاؤ اللہ ہی کی طرف تمہیں اکٹھے کیے جانا ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ نتیجہ نکالا ہے، اس میں سب شامل ہیں. کوئی انسان بھی خواہ قتل ہو یا مرے اس میں پہنچنا تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف ہے. اور پھر عالم جزا جو ہے وہ دائمی ہے، اس لیے عارضی طور پر جو دنیا میں یہ چند فوائد حاصل بھی کر لیں، اکٹھے بھی کر لیں، تو وہ اس عالم بقا کی جزا کے مقابل پر کچھ بھی نہیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تو ان کے لیے نرم ہو گیا ہے، تو ان پر نرم ہو گیا ہے. ان کے لیے نرم ہو گیا ہے لفظی ترجمہ ہے، مگر ان پر نرم ہو گیا ہے بھی کیا جا سکتا ہے، یا ان کے خاطر تو نرمی اختیار کرتا ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر تو سخت دل ہوتا، فَظًّا بد خلق، بد مزاج، تند خو کو فَظًّا کہتے ہیں. غلیظ القلب سخت دل، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ تو تیرے پاس سے یہ بدک کے دور ہٹ جاتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، بس ان سے عفو کا سلوک کر، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے بخشش مانگ. بخش دے نہیں، وغفر نہیں فرمایا، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے بخشش طلب کر. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملات میں ان سے مشورہ کیا کر.
یہاں ثابت ہوا کہ یہاں منافقین مراد نہیں ہیں بلکہ مومن مراد ہیں، اور مومنوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ خاص اعزاز بخشا ہے کہ غلطیوں پر بھی تو درگزر کرنے کی طبی عادت رکھتا ہے، اس لیے تو ان کی غلطیوں، ان میں ہر قسم کے ہیں، کمزور بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، مگر ہیں مومن، تو ان سے جو نرمی کا سلوک فرماتا ہے تو یہ اللہ کے اذن سے اس کی خاص رحمت کے طور پر تجھے یہ وصف عطا ہوا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر تو بدخو ہوتا تو ان لوگوں نے تیرے پاس سے بھاگ جانا تھا۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ صرف ہدایت، صرف اللہ کے تعلق کا یقین لوگوں کو ایک مرکز پہ اکٹھا نہیں رکھ سکتا۔ ان کے لیے اخلاقی طور پر نرمی اور دل جیتنے کا مزاج ہونا چاہیے، اور یہ مزاج اللہ کی طرف سے رحمت کے طور پر ملتا ہے۔ بس یہ مہمہ ہے جس کا حل چاہیے۔ آج کل کے زمانے جب احمدیت کو خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ نیا اشاعت کا دور عطا ہوا ہے، تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، ایسے دور میں جو نرمی کا معاملہ ہے اور محبت کا معاملہ، وہ واقعتاً سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ ہے، اور جہاں جہاں بھی خدا تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے، انگلستان میں بھی اور باہر بھی، کہ بعض دائروں میں، بعض قوموں میں انہوں نے رستہ بنا لیا ہے اور ان کو جیت رہے ہیں، وہاں علم کام نہیں آیا بلکہ اخلاق اور نرمی کام آئے۔ چنانچہ وہ لوگ جو خدمت کرنے والے ہیں، جو پیار محبت کا سلوک کرنے والے ہیں، ان کو بیعتیں ملتی ہیں۔ دوسرے یہ لکھتے رہتے ہیں ہمیشہ کہ ہمیں بڑے دلائل دیے، یہ کیا وہ کیا، پھر بھی لوگ بھاگ گئے، کوئی نہیں ٹھہرا۔ یہ نقطہ نہیں سمجھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حسن و احسان سے دل جیتے ہیں تو پھر دماغ قائل ہوئے ہیں، ورنہ عربوں کے متعلق یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو فرمایا ہے کہ اگر تو سخت دل ہوتا اور بدخو ہوتا تو تجھ سے بھاگ جاتے، تو مراد یہ قوم بڑی اکھڑ ہے، یہ بدخو ہے۔ جس قوم میں تو نے قدم رکھا ہے بڑے سخت دل لوگ تھے، واقعتاً بڑے سخت دل لوگ تھے، چھوٹی سی بات پہ بھڑک جانا۔ ہم نے دیکھا ہے بعض قوموں کے لوگ وہاں پاکستان میں، قادیان میں بھی رابطہ ہوتا ہے ان سے، چھوٹی سی بات پہ اکھڑ جاتے ہیں اور بڑا غصہ مناتے ہیں۔ تو اس لیے ان لوگوں سے حسن سلوک ضروری ہے۔ اس پر مجھے رویا بھی چند دن میں آئی تھی، مجھے یاد آ گئی، وہ میں بتانا چاہتا تھا لیکن ابھی میں بتا دیتا ہوں۔ جلسے کے دن ہیں اور فوزیہ سے معذرت کے ساتھ بعض پٹھان ناراض ہو گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے جیسا کہ مہمانی کا حق تھا وہ نہیں کی گئی، اور میں یہ کہتا ہوں، سوچتا ہوں کہ ان کا تو میں نے معاملہ اپنے عزیزوں کے سپرد کیا ہوا تھا، اور وہ ایسے بدخلق ہیں نہیں، تو ضرور غلط فہمی ہوئی ہوگی، تو میں وہ اپنا بستر بوریا گول کر کے رخصت ہونے والے ہیں، تو میں ان کو پیار سے سمجھاتا ہوں کہ دیکھو ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوئی، مگر مجھے یقین ہے کہ نہیں ہوئی، بعض دفعہ غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ اتنے انتظام میں بے احتیاطی ہو جاتی ہے، تو تم یہ بات نہ کرو کہ چھوڑ کے چلے جاؤ، وہ پھر مطمئن ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے، سمجھ جاتے ہیں۔ تو بعض قومیں، یہاں پٹھان سے مراد پٹھان نہیں ہیں، پٹھانوں کے مزاج کی بعض قومیں ہیں، ان میں خصوصیت سے بوسنین قوم جو ہے ان کی کافی مہمان نوازی کی بھی دوسری طرز، اور پھر بڑے زود حس ہونا، اور ذرا سی کی اپنی انانیت پہ ٹھیس لگے تو اس پر بھڑک جانا، یہ ان لوگوں میں پائی جاتی ہے بات۔ اس لیے میں توجہ دلا رہا ہوں، جرمنی کی جماعت خاص طور پر متوجہ ہو، اور انگلستان میں اب جلسہ آئے گا اس میں بھی مہمان نوازی میں اس بات پر ہمیشہ نگاہ رکھیں کہ مہمان کے جذبات نازک ہوتے ہیں،
اور ان میں سے خاص بعض قومیں ایسی ہیں جن کے اور بھی زیادہ نازک ہوتے ہیں. تو ایسا کوئی واقعہ پیش نہ آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب پہلے وارننگ دیتا ہے تو مراد یہی ہوتی ہے. اور جب آنکھ کھلی تھی تو میں نے سوچا تھا میں بتاؤں گا، بھول گیا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے یہاں یاد دلا دیا. مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نرم دلی ہونا تھا، اس کا مقابلہ کر کے دکھایا گیا ہے. تجھ سے بھی یہ لوگ ضرور بھاگ جاتے اگر تو بھی سخت دل ہوتا. نکلا ان میں سے ہی ہے، اللہ کی رحمت کے نتیجے میں تیری کایا پلٹ گئی ہے. یہ لوگ آہستہ آہستہ بدلیں گے، اور ابھی تک ان کے اندر وہ سختی پائی جاتی ہے. اس لیے ان سے نرمی کا سلوک فرما. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، وہ جو کہتے تھے نا کیا ہمارے لیے کوئی امر ہے کہ نہیں، ان کی بات کو تو خدا نے توڑ دیا کہ تم منافقوں کے لیے تو کوئی بھی امر کا معاملہ نہیں ہے، اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے اور وہی درست ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو ایماندار اکٹھے ہوئے ہیں ان سے مشورہ کرنا اس لیے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محتاج ہیں مشورے کے، اس لیے کہ یہ آپ کی نرمی اور خوش خلقی کا حصہ ہے. فیصلہ پھر بھی آپ ہی نے کرنا ہے، اور جو بھی فیصلہ کریں گے اللہ کی رضا کے مطابق ہوگا، اور خدا اس کی تائید کا ضامن ہے. یہ وہ مضمون ہے جو یہاں شروع ہوتا ہے، فاعف عنہم واستغفر لہم، ان سے عفو کا سلوک کر، اور وغفر لہم نہ فرمانا، واستغفر لہم فرمانا. اس بات کی قطعی شہادت ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے. ورنہ انسان لکھنے والا اور سوچنے والا یہ کہتا ہے کہ ان کو بخش دے، معاف جو کر دیے پھر بخش بھی دے. تو درگزر فرمائی ہے بعض ایسی باتوں سے جو دل کو گناہگار کر سکتی ہیں، اور پکڑا نہیں، مگر اللہ تو پکڑ سکتا ہے، اور اللہ کے ہاں وہ پھر بھی جواب دہ ٹھہرتے ہیں. تو اصل بخشش خدا کرتا ہے. اس لیے یہاں جو فرمایا واستغفر لہم، یہ بہت ہی عظیم کلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانی سوچ سے بالا چیز ہے. جب تک خدا تعالیٰ خود یہ فیصلہ نہ کرے یہ کلام اس قسم کا نازل نہیں ہو سکتا کہ تو ان کو بخش نہیں سکتا، میں بخشوں گا، لیکن تو معافی مانگے گا پھر میں بخشوں گا. تو ان کے لیے معافی طلب کر. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ منافق نہیں ہے، کیونکہ منافقوں کے لیے تو بخشش ہی بند فرما دی تھی کہ ان کے لیے کوئی بخشش کی دعا نہ کر. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشورہ کر ان سے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، لیکن یاد رکھ جو تیرا فیصلہ ہوگا اللہ اس کے ساتھ ہوگا. پھر توکل رکھنا اللہ پر، اس بات کی پرواہ نہ کرنا کہ ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ ہوا ہے یا مرضی کے خلاف ہوا ہے. نرم دلی کی خاطر، ان کی دلداری کی خاطر مشورہ کر، لیکن فیصلہ خود کر. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. ان ینصرکم اللہ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اور بات یہ ہے کہ اللہ اگر تمہاری مدد کرے گا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی. اس لیے اللہ ہی پر توکل کی ضرورت ہے، ورنہ مشورہ دینے والوں کے مشورہ مان بھی لو تو ان پر اعتماد ہی کوئی نہیں، ان کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہیں اپنے حال پر چھوڑ دے، اپنے یعنی بے یار و مددگار چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو کون ہے پھر جو خدا کے چھوڑنے کے بعد تمہاری مدد کر سکتا ہو. من بعد ہی، اس کے بعد مراد ہے اس کی مرضی کے خلاف. جب خدا چھوڑ بیٹھے تو خدا کی مرضی کے خلاف من بعد ہی، بعد میں یہ نہیں کہ اللہ کے بعد تو ہے ہی کوئی نہیں، اس کی مرضی کے خلاف تمہاری مدد کر سکے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، پس اللہ ہی پر مومن بھی توکل کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو توکل کرتے ہیں، اور خدا کا وعدہ ہے کہ اس توکل کی لاج رکھے گا. تو مومنوں کو بھی یہی چاہیے کہ
کہ وہ بھی اللہ پر ہی توکل کریں. وما کان لنبی ان یغلہ، جب اللہ پر توکل کریں گے تو پھر اپنے فیصلے کی اہمیت ختم ہو جائے گی. یہ بہت اہم بات ہے. جو فیصلے کے بعد جب توکل کیا جاتا ہے تو انسان یہ کہتا ہے کہ فیصلہ تو میں نے کیا ہے مگر اس کا اچھا ہونا خدا کی مرضی پر منحصر ہے اور اس کا کامیاب ہونا خدا کی مرضی پر منحصر ہے. اگر مومن مشورہ دینے والے بھی اس بات کو پلے باندھ لیں تو ان کے اندر کوئی انانیت اور تکبر پیدا نہیں ہو سکتا. وہ یہ یقین رکھیں کہ فیصلہ مشورہ تو ہم نے دیا ہے مگر توکل اللہ پر ہے، ہمارے مشورے کی صحت پر نہیں ہے. اس لیے منافقوں والی سوچ ان میں پیدا ہو ہی نہیں سکتی. وما کان لنبی ان یغلہ، اور نبی کسی نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے. ومن یغلل یات بما غل یوم القیامہ، یہ وہی جگہ ہے جس کے متعلق میں نے تفصیل سے مستشرقین کے اعتراضات کا ذکر کر کے ان کا رد کیا تھا گزشتہ سال کے درس میں. وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک صحابہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم یہ خیال کر رہے تھے جنہوں نے درہ چھوڑا تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کہیں بددیانتی نہ کر جائیں اور مال غنیمت میں ہمارا حصہ رکھیں، ہم موقع پر پہنچ جائیں. بہت ہی جاہلانہ خیال تھا مستشرقین کا. اس کا کوئی دور کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا. اس غرض سے وہ دوڑے ہوں، ان کے وہم و گمان میں بھی کوئی بات نہیں، نہ قرآن اس کا ذکر کرتا ہے. مستشرقین کی توہمات کی یا ظالمانہ سوچ کی باتیں ہیں. پھر موقع کیا ہے؟ ثم توفق ومن یغلل یات بما غل یوم القیامت. ما کان لنبی ان یغل، یہاں صرف دنیا کے معاملات کی بحث نہیں ہے. نبی امین ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پیغمبر بنا ہے، اس لیے جاتا ہے کہ وہ پورا امانت دار ہوتا ہے. بس اس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ بددیانتی کر سکے. ہاں لوگوں کے لیے یہ ممکن ہے. وَمَن یغلل، یہاں اب نبی تو ختم کا ذکر ختم ہو گیا. دنیا والوں کو ہم بتا دیتے ہیں کہ ان کا بھی بددیانتی کرنا کوئی معمولی جرم نہیں ہے. اگر وہ بددیانتی کریں گے تو قیامت کے دن ان کی بددیانتی کی جزا ان کو دی جائے گی. فرمایا ہے بما غلہ، جو کچھ انہوں نے خیانت کی اسے لے کر یات اللہ تعالیٰ. ومن یغلل، اب یہاں بھی ضمیروں کا معاملہ طے ہونا ضروری ہے. ومن یغلل، جو خیانت کرے گا یا خیانت کرتا ہے یا خیانت کرے گا نہیں. ومن یغلل، جو بھی خیانت کرے، یاتے وہ شخص، یاتے بما غلہ یوم القیامہ، لائے گا اس کو ضرور قیامت کے دن. اب خیانت کو کیسے لے کے آئے گا؟ جو خیانت کر کے کھا پی بیٹھا ہے اسے کیسے لے کے آئے گا؟ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ ہوگا ہی نہیں ان کے پاس. وہ اگر زمین و آسمان بھی دے دیں تبھی بھی وہ کچھ ان کا نہیں بن سکتا، دے ہی نہیں سکتے. تو بما غلہ سے مراد خیانت کا نتیجہ ہے. خیانت کی سزا وہ اپنے ساتھ لے کے آئے گا، یعنی اس کی ذمہ داری جو سزا ان کو ملنی ہے وہ ان کے اوپر چڑھی ہوگی جو کہ یہ تم پر قرضہ ہے. تو خیانت کے نتیجے میں جو سزا ان کو ملنی چاہیے اس کا بوجھ لیے ہوئے وہ قیامت کے دن حاضر ہوگا. ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. پھر ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر شخص کو، ہر جان کو بدلہ پورا بدلہ دیا جائے گا ما کسبت، جو اس نے کمایا. وہم لا یظلمون، اور وہ بالکل ظلم نہیں کیے جائیں گے. ثم کے سے کیا مراد ہے؟ بعد میں کیوں؟ کیا ایک اس کے ذہن میں یہ خیال ابھرتا ہے کہ جو خائن ہیں ان کو سزا میں جلدی بھگتایا جائے گا. پہلے خائنوں کے معاملے ختم کیے جائیں گے
کیونکہ وہ اپنا بوجھ اٹھا کر لائیں گے، اور خیانت اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ان سے نپٹے گا، اور پھر عام دستور جس میں جزا سزا دونوں شامل ہیں وہ شروع ہو جائیں گے، وہ شروع ہو جائے گا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، جو بھی کسی جان نے کمایا ہے، اور کسبت میں قرآن کریم سے ثابت ہے کہ نیکیاں بھی شامل ہیں، اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ہر جان کو جو عام بدلہ دینا ہے وہ مراد ہے، اور اس میں کوئی شخص بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جی پورا ہو گیا، وقت کہتے ہیں ختم ہو گیا۔ ہم تلاوت زیادہ کر لیتے ہیں اور اتنا پڑھا نہیں جاتا، تو کل سے چھوٹی کرتے ہیں نسبتاً، ہیں؟ کتنی آیتیں ہو گئی ہیں؟ 9 بس معافی اس طرح پھر کافی دیر لگ جانی ہے۔ میرا خیال ہے یہ جو تشریحات ہیں ان میں وقت زیادہ لگ جاتا ہے، تو سیدھا ترجمہ کیا جائے یا تشریحات بھی رکھی جائیں ساتھ؟ ہاں؟ کیونکہ اس میں صرف یہ مجھے فکر رہتی ہے کہ سادہ ترجمہ سے کئی سوالات حل نہیں ہوں گے، وہ پھر بھی آپ کو ہمیشہ کریدتے رہیں گے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ بے شک آہستہ ہو لیکن بات واضح کر دی جائے۔ اچھا جی، السلام علیکم، خدا حافظ۔